اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 11ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج پہلے پارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ 39 سے 44 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل کے قرآن فہمی کے اس مقدس اور مفید سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ایمان افروز چینل کی حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ یہاں وقف جائز کی علامت ہے، ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ ہم فیہا خالدون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارحبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ وقف مرخص کی علامت ہے، صاد۔ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے اور اگر تھک کے کوئی ٹھہر جائے تو اجازت ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہاں زا کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ یہاں طاء کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ افلا تعقلون۔ اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، دے فالسیفائڈ اور دے ڈینائڈ۔ خالدون، ہمیشہ رہنے والے، دوز ہو ریزائڈ فار ایور۔ اذکروا، تم سب یاد کرو، یو آل ریکال۔ اوفو، تم سب پورا کرو، یو آل فلفل۔ اوف، میں پورا کروں گا، آئی شیل فلفل۔ ایایا فرحبون، صرف میرا خوف رکھو، فیئر می الون۔ مصدقہ، تصدیق کرنے والی، ویریفائنگ۔ لا تکونو، تم نہ بنو، ڈو ناٹ بیکم۔ لا تشترو، تم نہ خریدو، ڈو ناٹ بائے۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے یا تھوڑی قیمت پر، فار اسمال پرائس۔ بر، نیکی، ورچو۔ لا تلبسو، تم خلط ملط نہ کرو، ڈو ناٹ مکس۔ تکتمو، تم چھپاتے ہو، یو کنسیل۔ اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، ڈو یو انجوائن۔ تنسونا، تم بھول جاتے ہو، یو فارگیٹ۔ اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ سیکھتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور تم میرے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف میرا ہی خوف رکھو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچا کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ یا خلط ملط نہ کیا کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ ہی حق کو چھپایا کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے ہوئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور خود کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔ اب ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا and those who disbelieved and falsified or denied our revelations أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ it is they who are inmates of fire and they will abide in it forever۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم O children of Yaqub, recall my blessings which I bestowed upon you, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي and fulfill my promise، أُوفِ بِعَهْدِكُمْ I shall fulfill your promise، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ and fear me alone، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ and believe in the book which I revealed, verifying that with you، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ and do not become the first one to deny it، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا and do not sell my revelations for a small price، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ and me alone should you fear، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ and do not mix the truth with the falsehood، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ and do not conceal the truth while you know، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ and establish prayer and pay zakat، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ and kneel down with those who kneel down، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ do you enjoin the people to do good، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ and you forget yourselves، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ while you recite the book، أَفَلَا تَعْقِلُونَ don't you have any sense۔ آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر سیکھتے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد حضرت آدم علیہ السلام کو دعوت اسلام دی اور ان کے سامنے توحید و رسالت کے دلائل رکھے۔ چوتھے رکوع میں انسان کو پیدا کرنے، اسے علم کی نعمت سے مالا مال کرنے اور اسے منصب خلافت پر فائز کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اب یہاں سے مسلسل آگے کئی رکوعوں تک بنی اسرائیل کی اصلاح اور ہدایت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں یہود کو خصوصی طور پر مخاطب کرنے میں یہ مصلحت تھی کہ تمام اقوام عالم خصوصاً جزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم اور نمایاں مقام حاصل تھا۔ 4000 سال تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا، ان میں ہزاروں انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو مخاطب کر کے ان کو اسلام لانے یعنی حق کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ اصحاب دوزخ ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ سے آگے کئی آیات مبارکہ تک بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بہت قدیم اور طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان میں ہزاروں انبیاء کرام مبعوث فرمائے، لیکن اس کے باوجود یہ بدبخت اور نافرمان قوم بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے احکامات
کی خلاف ورزی اور سرکشی کے مرتکب ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس قوم نے اپنے پیغمبروں کو بھی قتل کیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی اسی تاریخ اور ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسانات ان کو یاد دلا کر ایک بار پھر دعوت حق دی جا رہی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں انہیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اپنی مذہبی کتابوں کو اپنے تک رکھتے اور لوگوں کو بھی اس کی آیات کی من مانی تعویلیں بنا کر اور اس کتاب میں رد و بدل کر کے ان سے پیسے لیتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں بھی ان کی اسی روش کی طرف اشارہ ہے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط گڑبڑ نہ کیا کرو۔ یہ آیات چھپانے کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، صفات مقدسہ اور علامات کا بہت سی جگہوں پر ذکر تھا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ نہ تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے اور نہ یہ خود اس پر کما کو ایمان لاتے تھے، بلکہ اس میں رد و بدل بھی کرتے اور اس کو چھپا بھی دیتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انہیں ایسا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ پانچویں آیت مبارکہ میں انہیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اور چھٹی آیت مبارکہ میں انہیں دو رخی پالیسی اختیار کرنے اور قول و فعل میں تضاد سے منع فرمایا جا رہا ہے اور ایسا کرنے پر ان کی تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ایمان کے راستے پر چلنے، اسلام پر کماکو عمل کرنے، نماز ادا کرنے باقاعدگی سے، زکوٰۃ دینے اور قول و فعل میں تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔